دوستو، کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ آپ ہی ہمیشہ پہل کرتے ہیں؟ میسج آپ کرتے ہیں، کال آپ کرتے ہیں، توجہ مانگنے والے بھی اکثر آپ ہی ہوتے ہیں، اور دل کے کسی کونے میں ایک خواہش جنم لیتی ہے، کاش ایک بار ایسا ہو کہ آپ خاموش ہوں اور سامنے والا بے چین ہو جائے۔ آپ خود سے سوال کرتے ہوں گے، آخر میں کتنا جھکوں، کتنا ایڈجسٹ کروں، کتنی محنت کروں تاکہ کوئی مجھے چاہنے لگے۔ شاید یہ سوال سننے میں کمزور لگے، لیکن حقیقت یہ ہے، انسان کو صرف توجہ نہیں چاہیے، انسان کو اہم محسوس ہونا چاہیے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ وہ جتنا کم چاہے جاتے ہیں اتنا ہی زیادہ دینے لگتے ہیں، جتنا نظر انداز ہوتے ہیں اتنا ہی خود کو ثابت کرنے لگتے ہیں، اتنا ہی خود کو اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن نفسیات کچھ اور کہتی ہے، جو چیز آسانی سے مل جائے اس کی قدر کم ہو جاتی ہے، اور جو خود کو ہر وقت دستیاب رکھے، اویلیبل رکھے، وہ آہستہ آہستہ نظروں سے گرنے لگتا ہے۔ یہاں ایک تلخ سچ ہے، اگر آپ خود کو اہم نہیں سمجھتے تو کوئی اور بھی آپ کو سنجیدگی سے نہیں لے گا۔ اگر آپ کو خود سے محبت نہیں تو دوسروں کی توجہ بھی صرف وقتی سکون دے گی، مکمل اطمینان نہیں۔ اصل طاقت خود کو روک لینے میں ہے، ہر بار رد عمل نہ دینے میں ہے، اور یہ سمجھنے میں ہے کہ آپ کی موجودگی خود ایک ویلیو ہے۔ زندگی کا اصل راز پیچھے بھاگنا نہیں بلکہ توازن پیدا کرنا ہے، اور جب آپ یہ توازن سیکھ لیتے ہیں تب لوگ بدلنا شروع ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ کہ یہ توازن کیسے پیدا کیا جائے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے اصل کھیل شروع ہوتا ہے۔ ٹپ نمبر 1، اپنے اندر راز پیدا کریں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ کچھ لوگ زیادہ بات نہیں کرتے، زیادہ خود کو ظاہر نہیں کرتے، لیکن پھر بھی لوگ ان کی طرف غیر معمولی طور پر متوجہ رہتے ہیں۔ آپ نے شاید ایسے لوگوں کو اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا، وہ ہر جگہ اپنی موجودگی ظاہر نہیں کرتے، ہر گفتگو میں خود کو شامل نہیں کرتے، لیکن پھر بھی لوگ ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ نفسیات ہمیں ایک دلچسپ بات بتاتی ہے، انسان فطری طور پر ان چیزوں کی طرف کھنچتا ہے جو مکمل طور پر واضح نہ ہو۔ یعنی جب کوئی شخص ہمیں پوری طرح سمجھ نہ آئے تو ہمارا دماغ خود بخود اس کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ صرف آج کی بات نہیں ہے، یہ انسان کی پرانی نفسیاتی ساخت کا حصہ ہے۔ قدیم دور میں جب انسان کسی نئی چیز یا نئی جگہ سے ملتا تھا تو بیک وقت دو احساسات محسوس کرتا تھا، ایک خطرہ اور دوسرا تجسس۔ یہی تجسس آج بھی ہمارے اندر موجود ہے، اس لیے پراسرار شخصیتیں لوگوں کو زیادہ متوجہ کرتی ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ خود کو مکمل طور پر بند کر لیں یا لوگوں سے دور بھاگنا شروع کر دیں۔ راز پیدا کرنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ اپنی ہر بات، ہر احساس اور اپنی زندگی کی ہر تفصیل ہر کسی کے سامنے نہ رکھیں۔ اکثر لوگ ایک بڑی غلطی کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ لوگ انہیں سمجھیں، اس لیے وہ شروع ہی میں خود کو مکمل طور پر ظاہر کر دیتے ہیں، اپنے مسائل، اپنے جذبات، اپنی روزمرہ زندگی سب کچھ بتا دیتے ہیں۔ لیکن جب سب کچھ شروع میں ہی سامنے آ جائے تو دوسروں کے پاس جاننے کے لیے کچھ باقی نہیں رہتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ میں دلچسپی رکھیں تو انہیں تھوڑا سا تلاش کرنے دیں، انہیں محسوس ہونے دیں کہ آپ کے اندر ابھی بہت کچھ ہے جو وہ نہیں جانتے۔ اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر اپنی موجودگی کو کم کریں۔ ہر لمحہ اپنی زندگی کو پوسٹ کرنا آپ کو عام بنا دیتا ہے، جبکہ تھوڑا سا خلا لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا کرتا ہے۔ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ اپنی توجہ اپنی زندگی پر مرکوز کریں، اپنے شوق پیدا کریں، اپنے اہداف طے کریں۔ جب انسان اپنی زندگی میں مصروف ہوتا ہے تو اس کی شخصیت خود بخود پرکشش بننے لگتی ہے، اور ایک بہت ہی طاقتور عادت ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کرتے ہیں، زیادہ سننا اور کم بولنا۔ جب آپ کسی کو توجہ سے سنتے ہیں تو وہ خود کو اہم محسوس کرتا ہے، اور جب کوئی آپ کے ساتھ خود کو اہم محسوس کرے تو وہ لاشعوری طور پر آپ کی طرف کھنچنے لگتا ہے۔ یاد رکھیں، دلکشی ہمیشہ زیادہ بولنے سے نہیں آتی، کبھی کبھی خاموشی سب سے زیادہ اثر ڈالتی ہے۔ جب آپ اپنی ہر بات ظاہر نہیں کرتے، جب آپ خود کو تھوڑا محفوظ رکھتے ہیں تو لوگ خود آپ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ پراسرار بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مصنوعی بن جائیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی قدر کو سمجھیں اور خود کو اتنا آسان نہ بنا دیں کہ لوگ آپ کو معمولی سمجھنے لگیں۔ جب آپ اپنی زندگی میں تھوڑا سا راز شامل کر لیتے ہیں تو لوگ آپ کو حاصل کرنے کی نہیں بلکہ آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ ٹپ نمبر 2، اپنی ظاہری شخصیت کو بہتر بنائیں۔ ایک سچ سے شروع کرتے ہیں۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی کو صرف دیکھ کر ہی پسند کرنے لگے ہوں؟ آپ نے ابھی اس سے بات بھی نہیں کی، اس کی سوچ، عادتیں یا مزاج کے بارے میں کچھ نہ جانتے ہوئے، لیکن پھر بھی وہ آپ کو اچھا لگنے لگا ہے۔ اس کی سوچ، عادتیں یا مزاج کے بارے میں کچھ نہ جانتے ہوں لیکن پھر بھی وہ آپ کو اچھا لگنے لگا ہو۔ اگر ایسا ہوا ہے تو پریشان نہ ہو، یہ بالکل فطری بات ہے۔ انسان کا دماغ سب سے پہلے آنکھوں سے فیصلہ کرتا ہے، دل اور دماغ بعد میں شامل ہوتے ہیں۔ نفسیاتی تحقیق بتاتی ہے کہ جب ہم کسی کو
खूबसूरत या पुरकशिश समझते हैं तो हमारा दिमाग खुद ब खुद उसके बारे में मुस्बत राय बनाने लगता है। हम लाशऊरी तौर पर फर्ज कर लेते हैं कि वो शख्स ज़हीन भी होगा, पुरएतमाद भी होगा और उसकी शख्सियत भी मजबूत होगी। इसी वजह से जो लोग अपनी ज़ाहिरी शख्सियत पर तवज्जो देते हैं उन्हें अक्सर समाजी और पेशेवराना जिंदगी में ज्यादा मौके मिलते हैं। लेकिन यहाँ एक बात बहुत अहम है जो समझना जरूरी है। अपनी ज़ाहिरी शख्सियत बेहतर बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी और जैसे बन जाएं या खुद को बदल डालें। असल मकसद सिर्फ ये है कि आप अपने बेहतरीन अंदाज को सामने लाएं, यानी खुद को निखारें, ना कि खुद को खत्म करें। अक्सर लोग सोचते हैं कि ज़ाहिरी शख्सियत सिर्फ खूबसूरत चेहरे का नाम है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ज़ाहिरी शख्सियत में शामिल होता है आपका लिबास, आपका अंदाज, आपका बैठना, आपका चलना, आपकी सफाई, आपकी बॉडी लैंग्वेज और वो एतमाद जो आपके चेहरे से झलकता है। कभी कभी बहुत छोटी तब्दीलियां बहुत बड़ा फर्क पैदा कर देती हैं। मुमकिन है आपको सिर्फ नया हेयर स्टाइल चाहिए हो, मुमकिन है आपको अपने लिबास के अंदाज पर थोड़ी तवज्जो देनी हो, या शायद आपको सिर्फ अपनी सफाई और ग्रूमिंग बेहतर बनाने की जरूरत हो। ये चीजें मामूली लगती हैं लेकिन ये दूसरों पर पहला असर डालती हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं तो सिर्फ लोग ही आपको मुख्तलिफ नहीं देखते, आप खुद भी खुद को मुख्तलिफ महसूस करने लगते हैं। जब इंसान खुद को संभाल कर रखता है, अच्छा लिबास पहनता है, अपनी सेहत का ख्याल रखता है तो उसका एतमाद कुदरती तौर पर बढ़ने लगता है। वर्जिश यहाँ बहुत अहम किरदार अदा करती है। ये सिर्फ जिस्म को मजबूत नहीं करती बल्कि ज़हन को भी मुस्बत बनाती है। इसलिए मुतवाज़न ग़िज़ा आपकी तवानाई और मूड दोनों को बेहतर बनाती है। और एक चीज जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज करते हैं वो है अपना इजहार। आप कैसे बात करते हैं, कैसे मुस्कुराते हैं, कैसे लोगों से मिलते हैं, ये सब आपकी ज़ाहिरी शख्सियत का हिस्सा होता है। लेकिन इस सारे अमल में एक चीज हमेशा याद रखें, अपनी कमजोरियों से नफरत न करें, उन्हें कबूल करें और अपनी खूबियों को नुमाया करें। कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं होता, लेकिन हर इंसान के अंदर कुछ खास जरूर होता है जिसे अगर सही अंदाज में पेश किया जाए तो वो बहुत पुरकशिश बन सकता है। ये भी समझ लें कि ज़ाहिरी शख्सियत एक दिन में नहीं बनती, ये आपके रोजमर्रा फैसलों का नतीजा होती है। आप कैसे जीते हैं, कैसे खुद को ट्रीट करते हैं, ये सब ऐसा आपकी शख्सियत को शक्ल देते हैं। आप पहले ही अच्छे हैं, आपके अंदर पहले ही बहुत कुछ मौजूद है। शायद अब वक्त सिर्फ इतना है कि आप खुद को नजरअंदाज करना छोड़ दें और अपनी बेहतरीन शक्ल को दुनिया के सामने आने दें। टिप नंबर 3, खुद को मसरूफ रखें। एक बात साफ साफ समझ लें, दिलकशी सिर्फ खामोश रहने से नहीं आती, सिर्फ पुरअसरार बनने से नहीं आती। दिलकशी तब पैदा होती है जब आपकी अपनी एक जिंदगी हो, अपनी जिंदगी जिसमें आप मसरूफ हों, जिसमें आप आगे बढ़ रहे हों। अक्सर लोग यहाँ एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो समझते हैं कि लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए उन्हें जानबूझकर दूर रहना होगा, मैसेजेस का जवाब देर से देना होगा, कॉल्स को नजरअंदाज करना होगा। लेकिन ये सब तरीके दिलकशी नहीं होते, ये अदम तहफ़्फ़ुज़ होते हैं। जज्बात से खेलना, किसी को लटकाए रखना या जानबूझकर किसी को तरसाना, ये सब ज़हनी खेल हैं। और ये खेल आर्जी तवज्जो तो दिला सकते हैं मगर इज्जत नहीं। अगर कोई आपसे मिलना चाहता है और आप भी वाकया मिलना चाहते हैं तो मिलें, इसमें कोई कमजोरी नहीं। असल बात यह कि आपकी जिंदगी सिर्फ एक शख्स के गिर्द ना घूमती हो। अक्सर लोग इसलिए पुरकशिश नहीं लगते क्योंकि वो हर वक्त दस्तयाब होते हैं, उनके पास कोई और मसरूफियत नहीं होती, कोई अपनी दुनिया नहीं होती। और जब इंसान के पास अपनी दुनिया ना हो तो वो लाशऊरी तौर पर दूसरों की दुनिया में घुसने लगता है। यही वो जगह है जहाँ कशिश खत्म होना शुरू हो जाती है। जब आप खुद को मसरूफ रखते हैं तो आप खुद ब खुद कीमती हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मसरूफ इंसान कुछ कर रहा होता है, वो अपनी तवनाई कहीं लगा रहा होता है, उसकी जिंदगी में हरकत होती है, मकसद होता है और मकसद इंसान को पुरकशिश बना देता है। मसरूफ रहने का मतलब ये नहीं कि आप खुद को थका दें या खुद से भागने लगें। मसरूफ रहने का मतलब है कि अपनी जिंदगी को भरना, नई सरगर्मी अपनाएं, कोई नया हुनर सीखें, कभी सफर करें, कभी दोस्तों के साथ वक्त गुजारें, जिम जाएं या कोई ऐसा काम करें जिससे आपको अंदर से खुशी मिले। जब आप अपनी जिंदगी को भरपूर बनाते हैं तो आप सिर्फ अकेले नहीं रहते, आप नए लोगों से मिलते हैं, नए तजर्बात हासिल करते हैं और आपकी शख्सियत में गहराई आती है और ये गहराई लोगों को आपकी तरफ खींचती है। एक दिलचस्प बात यह है कि जब आप बहुत ज्यादा फारिग होते हैं तो आप ज्यादा सोचने लगते हैं, छोटी बातों को बड़ा बना लेते हैं और खुद को गैर जरूरी तौर पर कमतर महसूस करने लगते हैं। लेकिन जब आप मसरूफ होते हैं तो आपकी तवज्जो खुद पर होती है, आपकी तवनाई मुस्बत सिमत में जाती है और आप ज्यादा पुरएतमाद महसूस करते हैं। याद रखें, लोग उन लोगों के पीछे नहीं भागते जो हर वक्त दस्तयाब हो, लोग उन लोगों की कदर करते हैं जिनकी अपनी जिंदगी हो। जब आप अपनी जिंदगी में मसरूफ होते हैं तो आप किसी को मुतासिर करने की कोशिश नहीं करते और यही बात सबसे ज्यादा मुतासिर करती है। जितना आप अपनी जिंदगी को भरपूर बनाएंगे उतने ही नए लोग कुदरती तौर पर आपकी जिंदगी में आएंगे और आहिस्ता आहिस्ता न सिर्फ लोगों की तादाद बढ़ेगी बल्कि आपकी समाजी जिंदगी का म्यार भी बेहतर हो जाएगा। टिप नंबर 4, अपनी बेहतरीन शक्ल बने।
ایک حقیقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، دنیا میں کوئی دو انسان ایک جیسے نہیں ہوتے، ہر شخص کی سوچ الگ، مزاج الگ اور شخصیت الگ ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر انسان مختلف قسم کے لوگوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ کوئی خاموش لوگوں کو پسند کرتا ہے، کوئی پر اعتماد اور کھل کر بات کرنے والوں کو، اور کوئی ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو دونوں کے درمیان توازن رکھتے ہیں۔ تو اصل سوال یہ نہیں کہ لوگ کس قسم کے انسان کو پسند کرتے ہیں، اصل سوال یہ ہے کہ آپ اپنی بہترین شکل کیسے بن سکتے ہیں، چاہے آپ کم گو ہوں، چاہے زیادہ ملنسار ہوں، یا آپ کا مزاج دونوں کے درمیان ہو۔ ہر انسان کے اندر بہتری کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن یہاں ایک غلطی اکثر لوگ کرتے ہیں، جب وہ کسی کو متاثر کرنا چاہتے ہیں تو اپنی اصل شخصیت چھپانا شروع کر دیتے ہیں اور دوسروں کی نقل کرنے لگتے ہیں۔ وہ ویسا بننے کی کوشش کرتے ہیں جو وہ حقیقت میں نہیں ہوتے۔ شروع میں یہ طریقہ شاید کام کر جائے، لیکن زیادہ دیر تک نہیں چلتا، کیونکہ انسان کب تک کسی اور کا کردار ادا کر سکتا ہے؟ آخرکار اصل شخصیت سامنے آ ہی جاتی ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو تعلقات کمزور پڑنے لگتے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ انسان کی سب سے بڑی طاقت اس کی اصلیت ہوتی ہے۔ اصلیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خود کو بدلنے سے انکار کر دیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی بنیاد کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے اندر بہتری لائیں۔ ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلے یہ پہچانیں کہ آپ کو کس قسم کی خوبیاں پسند ہیں، آپ کن لوگوں کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں اور کیوں۔ اگر آپ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اپنی ظاہری شخصیت کا خیال رکھتے ہیں تو آپ بھی اپنی صحت، لباس اور انداز پر کام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو وہ لوگ پسند ہیں جن کی شخصیت مضبوط ہوتی ہے، جو پر اعتماد ہوتے ہیں، جو ذہنی طور پر متوازن ہوتے ہیں، تو آپ خود پر غور کرنا شروع کریں، اپنی عادتوں کو دیکھیں، اپنے رد عمل کو دیکھیں اور آہستہ آہستہ اپنی عادتیں اپنائیں جو آپ کو مضبوط بنائیں۔ مثلا مثبت انداز میں سوچنا سیکھیں، خود سے اچھا برتاؤ کریں اور خود کو کم تر سمجھنے کی عادت چھوڑ دیں۔ ایک اور اہم چیز سمجھیں، بہتری کا عمل ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہوتا، یہ ایک سفر ہوتا ہے، اور اس سفر میں غلطیاں بھی ہوں گی، سیکھنے کے مواقع بھی آئیں گے۔ یاد رکھیں کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہوتا، ہم سب سیکھ رہے ہیں، ہم سب بدل رہے ہیں، اور ہم سب اپنی بہتر شکل تلاش کر رہے ہیں۔ جب آپ خود کو بہتر بنانے پر کام کرتے ہیں تو آپ صرف دوسروں کے لیے پرکشش نہیں ہوتے، بلکہ خود کے لیے بھی مضبوط بن جاتے ہیں۔ اور ایک خوبصورت حقیقت یہ بھی ہے، دنیا میں کہیں نہ کہیں ایسے لوگ ضرور موجود ہوتے ہیں جو آپ کو ویسا ہی پسند کرتے ہیں جیسے آپ حقیقت میں ہیں۔ اس لیے کسی اور جیسا بننے کی کوشش چھوڑ دیں، اپنے اندر موجود بہترین ورژن کو تلاش کریں اور آہستہ آہستہ اسی کو مضبوط بناتے جائیں۔ دوستو، اب ایک لمحے کے لیے رکیں، سوچیں کہ آپ نے کبھی کسی کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کی ہے؟ کیا آپ نے اپنی پوری توانائی صرف اس پر لگائی ہے کہ شاید وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائے؟ اور پھر کس چیز نے آپ کو ایسا کرنے پر مجبور کیا؟ کیا یہ دل کی خواہش تھی یا خود کو اہم اور قابل محسوس کرنے کی ضرورت تھی؟ اکثر ہم اس سوال پر غور نہیں کرتے، لیکن حقیقت یہ ہے ہر پیچھا کرنے کی کوشش کے پیچھے ایک کہانی چھپی ہوتی ہے، ایک کہانی خود اعتمادی کی کمی کی، ایک جذباتی وابستگی کی شدت کی۔ اور پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ کیا وہ شخص واقعی آپ کے قریب آیا، یا آپ نے محسوس کیا کہ جتنا زیادہ آپ پیچھا کرتے ہیں اتنی دوری بڑھتی گئی؟ یہ تجربات اہم ہیں کیونکہ یہ ہمیں خود کے بارے میں سکھاتے ہیں، ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتے ہیں کہ کس طرح اپنی قدر کو بڑھایا جائے اور دوسروں کو اپنے پیچھے لگانے کی طاقت حاصل کی جائے بغیر خود کو کم تر محسوس کیے۔ دوستو، میں اب چاہتا ہوں کہ آپ اپنا تجربہ یہاں شیئر کریں، نیچے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ نے کب کسی کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کی، کس وجہ سے، اور آخرکار کیا سیکھا اور آپ کو کیا ملا۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی دوست یا عزیز کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے تو اسے ضرور شیئر کریں، کیونکہ کچھ سبق اور تجربات صرف بانٹنے سے ہی بڑھتے ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو کے ساتھ آپ نے پہلا قدم اٹھا لیا ہے اپنی زندگی میں بہتر تعلقات، خود اعتمادی اور پرکشش شخصیت کی طرف۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں اور یاد رکھیں حقیقی طاقت آپ کے اندر چھپی ہے، بس اسے دریافت کرنے کی ضرورت ہے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔